دیکھ لو حضرت جی بابا جی خادم حسین حق ادا کر ایک عروج نموس تے قربان ہو گئے حضرت مرتے جانا ہی ہر کنے نہیں مرنا ہے لیکن کڈے دکھ دی گل ہے حضرت جی کل جدوں مران گے تو لوگوں نے آ کے پوچھنا جی سلیمان کا دے نہ مرے ہے جی ہارٹ اٹیک نہ مرے ہے جی فالج ہو گیا تو مر گیا ہے کاش اعلان ہوئے حضور تے اللہ اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت چ مرے حضرت ہے دیکھ لو حضرت جی اپنا حق ادا کر گیا حضرت اپنا حق ادا کر گیا حضرت جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حضرت حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا حضرت بابا جی اپنا حق ادا کر گئے ویل چیئر تے بہ کے حق ادا کر گئے ویکھ لو سی اٹے کٹے موٹے چوٹے پھٹے دے حضرت جی لیکن سڑے نامہ اعمال چ کچھ بھی نہیں ہے حضرت بڑیاں گلاں کرنے ہیں سارے وہ جی بابا انج کردا ہے بابا انج کردا ہے لیکن ویکھ لو حضرت جی کیڈا سوہنا بابے نے کام کیتا ہے حضرت آؤ کچھ کریے حضرت جی آؤ اج کچھ کریے حضرت جی اج ضرورت ہے کرن دی اج ضرورت ہے کرن دی حضرت جی مرتے جانا نہیں تھے حضرت جی مرتے جانا ہے حضرت جی کل کی منہ کھاواں گے اللہ پاک نو حضرت جی کل حضور نبی علیہ السلام دا سامنا کس طرح کرنا ہے حضرت میں یعنی قومی اسکول میں پڑھا ہوں یہ مولا رحمت علیہ نام ہے اس کا تو ہمارے جتنے ٹیچر تھے نا ان میں سب سے سخت ترین ٹیچر تھے صابر صاحب ان کا نام تھا انگلش کے ٹیچر تو بڑا مارتے تھے حضرت جی اور میں نے مار کھائی بھی بڑی ہم سے حضرت تو جس دن سبق نہ یاد ہونا تو اسکول پہ اللہ کا شکر ہے میں وقت پہ جاتا تھا حضرت میں کبھی کوئی 2-3 بار میں لیٹ ہوا ہوں نہیں تو میری عادت تھی کہ امی جی مجھے بڑے وقت سے گھر سے بھیج دیتی تھی میں لیٹ نہیں ہوتا تھا تو کیا ہونا وہ ہم نے کلاس روم میں بیٹھ جانا اب ہم نے دیکھنا شروع کر دینا کیڑا کیڑا ٹیچر آ رہا ہے تو کیڑا کیڑا نہیں آ رہا تو جس دن انگلش کا سبق نہ یاد ہونا سمری یاد نہ ہونی لیسن یاد نہ ہونا تو کیا کرنا بڑی جناب وہ اس وقت جو نا قرب کی منزلیں ہوتی تھیں اس طرح لگتا تھا اللہ سے کہ سب سے زیادہ قریب میں ہی ہوں تو دعائیں کیا کرنی یا اللہ آج صابر صاحب دی سائیکل خراب ہو جائے یا اللہ آج صابر صاحب نو بخار چڑھ جائے میں ممبر شریف پہ بیٹھا آپ کو بتا رہا ہوں یا اللہ آج بارش ہی پا دے صابر صاحب نہ مارتے بڑا تھے نا حضرت اور آج میں سوچتا ہوں حضرت جی جتنے دل سے یہ دعائیں مانگی تھی نا کبھی اتنے دل سے یہ مانگا ہوتا نا یا اللہ اپنا دوست بنا لیتے ہوں تک یاری لگ گئی ہونی سی حضرت لیکن کیا ہونا حضرت جی نہ بارش آنی نہ صابر صاحب کی سائیکل خراب ہونی اور نہ ہی صابر صاحب کو بخار آنا حضرت جی آپ نے آ جانا اور جب آنا تو پھر حضرت ہمارا اوپر والا سانس اونچی اور نیچے والا نیچے حضرت آج خیر نہیں جی ہے کوئی اور پھر اچھی خاصی دھلائی ہوتی تھی حضرت ہماری تو حضرت آج میں اکثر و بیشتر تنہائی میں سوچتا ہوں کہ یار جب سبق یاد نہیں ہوتا تھا تو صابر صاحب کا سامنا نہیں ہوتا تھا جو ایک ٹیچر تھے حضرت جی انگلش کے ٹیچر حضرت جو ایک ٹیچر تھے انگلش کے ٹیچر حضرت تو ان کا سامنا نہیں ہوتا تھا حضرت سبق جب یاد نہیں ہوتا تھا تو میں آج اکثر سوچتا ہوں یار آج سبق یاد نہیں ہے تو کل حضور نبی علیہ السلام کا سامنا کس طرح کرنا ہے حضرت کس طرح جانا ہے حضرت جی حضور نبی علیہ السلام کے ساتھ کیونکہ دیکھو نا حضرت یہ داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد کوئی بھی ہے یہ داڑھی والا سبق ہمیں نہیں یاد کوئی بھی ہے کسی کو تو بالکل ہی یاد نہیں نا فل اس طرح ماحول ہے کسی کو کچا یاد ہے تھوڑی تھوڑی رکھی دی ہے کس طرح کل حضور کا سامنا کرنا کبھی سوچا آپ نے بیٹھ کے تنہائی میں کس طرح جانا کل حضور نبی علیہ السلام کے سامنے نماز والا سبق ہمیں نہیں یاد خوش اخلاقی والا سبق ہمیں نہیں یاد لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا سبق یاد ہی کوئی نہیں ہے جی ہوتا ہے نا 8 پیریڈ ہیں چلو بھائی ایک کی ٹینشن ہے ایک نہیں یاد باقی 7 تو یاد ہے نا چلو ایک ہی معاملہ ہے نا لیکن یار ہمیں تو ایک بھی نہیں یاد ہے کوئی بھی کس طرح کل کرنا ہے سامنا اس لیے حضرت محنت کرو اور سامنا تو کرنا ہے حضرت اقبال بھی رو پڑا تھا
تو غنی از ہر دو عالم من فقیر. اقبال بھی رو پڑا حضرت. جب اقبال کی بھی سوچ وہاں گئی نا تو اقبال بھی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. اقبال بھی رو پڑا حضرت جی. جب اس کی بھی اس کا بھی خیال گیا نا اس طرف کہ بھائی حضور نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہونی ہے, تو اقبال بھی رو پڑا تو غنی از ہر دو عالم من فقیر روز محشر عذر ہائے من پذیر. ہے یا اللہ تو غنی ہے میں فقیر ہوں. یا اللہ بس ایک کرم کری ہے, ایک کرم اقبال تے کری. یا اللہ جی تو حساب لینا ہی ہے نا, کیونکہ اللہ قرآن میں خود کہہ رہے ہیں ثم لتسألن یومئذ عن النعیم, اس دن تم سے ضرور نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا. یا اللہ تو اگر حساب لینا ہی ہے نا, اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا تو ایک کام پھر کر دینا میرے ساتھ. تو غنی ہے میں فقیر ہوں, اگر تو نے حساب لینا ہی ہے نا تو پھر ایک کام کر دینا. وہ کیا؟ از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, حضور دے سامنے میرا نامہ مال نہ کھولی, حضور دے سامنے میرا صاحب نہ لئی, کیونکہ میرے نامہ اعمال چ بڑا گند ہے, میرے نامہ اعمال چ بڑا گند ہے. از نگاہ مصطفیٰ پنہا بگیر, بس ایسا کری کہ حضور دے سامنے نہ میرا صاحب لیں گے. کس طرح حساب دینا ہے جا کے کل حضرت؟ کیا جواب دو گے؟ داڑھی کیوں نہیں رکھی ہے؟ کیا کہو گے بڑھی واسطے نہیں رکھی؟ ہو کتھے بڑھی کتھے حضور یار, کوئی لیول بھی تو ہوئے نا یار, ہے کوئی لیول بھی تو ہونا. تو حضور کا تو لیول ہے ہی کوئی نہیں. حضور خود فرماتے ہیں ایکم مثلی, کون ہے تم میں میری مثل ہے؟ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. وہ تیمور تھا نا, یہ حافظ شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں گیا. تیمور بادشاہ تھا یہ. تو جب گیا نا تو پہلے وہ حضرت کا چولا فقیری تھا, اس نے دل پہ بڑا اثر ڈالا. دوسرا حضرت نے کیا کیا, آپ اٹھ گئے اور تیمور کو اپنی مسند پہ بٹھانا چاہا. وہ فقیر تھے حضور نبی علیہ السلام کے, ٹھیک ہے, وہ ایک دنیا دار بادشاہ تھا. تیمور کو بڑی شرم آئی. وہ کہتا نہیں حضرت یہ آپ دی جگہ ایتھے آپ سونے لگ دے ہو. آپ نے فرمایا نہیں ایسے توں. انہوں نے کہا نہیں حضور آپ اللہ دے دوست ہو, آپ ترک کر چکے ہو, ایتھے آپ ہی سونے لگا. آپ نے فرمایا جے گل ترک دیے تو پھر ترک دے معاملے جو تو میرے نام اچے دردے چ. تیمور نے حضرت سے پوچھا حضرت وہ کس طرح؟ آپ فرماتے بتا میں نے کیا چھوڑا؟ اس نے عرض کی حضرت آپ نے دنیا چھوڑی. آپ نے فرمایا قیامت کے ایک دن کے سامنے جنت دوزخ اللہ رسول, میں اس کی بات نہیں کرتا, قیامت کا ایک دن حضور نبی علیہ السلام نے فرمایا 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ نے فرمایا 50,000 سال کے سامنے 60 سال کیا بنتا ہے؟ اس نے کہا حضور چند لمحے, چند سیکنڈ. ٹھیک ہے. آپ نے فرمایا اگر پھر تو ترک کی بات کرتا ہے تو میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. دنیا 60 سال پھر یہی بنے نا, میں نے تو چند لمحے چھوڑے ہیں. اور اگر ترک کی بات کرتے ہیں تو پھر تو اپنا ترک دیکھ, تو نے چند لمحوں کے لیے اللہ چھوڑا, رسول چھوڑے, جنت چھوڑی. پھر تو اس سیٹ پہ تجھے بیٹھنا چاہیے, مجھے نہیں بیٹھنا چاہیے کوئی, کیونکہ بات سچی تھی, سیدھی دل پہ اثر کی. اور تیمور نے بھی سارا کچھ چھوڑ کے پھر فقیری اختیار کر لیا. وہ دیکھو تو صحیح حضرت کر رہا ہم کیا رہے ہیں. جنت کو ابھی سائڈ پہ رکھو, اللہ اور اللہ کے محبوب کی محبت والی بات ابھی پیچھے رکھو. اگر آپ اسی کا موازنہ کرنے, محبوب فرماتے ہیں قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا, اور 50,000 سال کے سامنے ہماری 60 سالہ زندگی کیا ہے حضرت؟ تو ہم نے کتنا گھاٹے کا سودا کیا حضرت. اسی تو اقبال بھی کہتے ہیں وہ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, اور دنیا خریدی اللہ اور اللہ کا رسول چھوڑ کے. اور کوئی چیز خریدتا اگر خریدنی بھی تھی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ کے خریدے حضرت. تو اقبال کہتے ہیں کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا, فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ. یہ مال و دولت دنیا, یہ رشتہ و پیوند, بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ. خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری, نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ ہے. یہ دیکھو یہ سودے ہوئے ہیں حضرت جی, یہ میں نے اس دن بھی سنائی تھی. اس کو کہتے ہیں حضرت جی کچھ کر جانا. جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا معلیٰ کو نکلے نا, تو ایک شہزادی نہیں گئی ساتھ, میں ادب کی وجہ سے نام نہیں لیتا, ٹھیک ہے جی. سب سے چھوٹے تھے حضرت سیدنا امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پہلے تو انہوں نے اجازت چاہی کہ میں بھی جاؤں,
نہیں ملی اجازت۔ اب ان کی کوشش یہ تھی کہ سب سے چھوٹا بھائی حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ میرے پاس ٹھہر دیں۔ اس کے لیے کیا کیا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھا رکھا تھا حضرت امام علی اصغر کو، حاضر خدمت ہوئی، جا کے اپنے بھائی کے کان میں کو بات کہی، جیسے ہوتا ہے نا بہنوں بھائیوں کا پیار، تو بچوں کی جس طرح عادت ہوتی ہے، حضرت امام علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کے پاس آ گئے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے، آپ نے بھی کو بات کہی کان میں، وہ پھر واپس آ گئے، عرض کرتی بابا آپ نے بھائی علی اصغر کے کان میں کیا کہا ہے؟ آپ نے فرمایا بتا پہلے تو نے کیا کہا ہے؟ عرض کرتی بابا میں نے کہا تھا علی اصغر آپ کیسے بھائی ہو، بابا کی بہن تو ساتھ جا رہی اور اپنی بہن کو یہاں اکیلے چھوڑ کے جا رہے ہیں، جب میں نے یہ کہا تو میرا بھائی میرے پاس آ گیا، آپ نے کیا کہا؟ آپ فرماتے میں نے کہا تھا علی اصغر تو مدینہ ہی رک رہا ہے، اگر میدان کربلا میں اللہ نے تیرے بابا سے 6 ماہ کی قربانی مانگ لی تو تیرا بابا کیا کرے گا؟ کیا ہے، کیا ہے، آؤ یار کچھ کریے، آؤ وقت جانا پیا، چسکیاں مسکیاں چنا گواؤ، اور کرنا یہی ہے کہ نماز کی پابندی کرو، نماز نہ چھوڑو، سونی کر کے داڑھی شریف رکھو، لوکاں دے کام آؤ، اپنا اخلاق اچھا کرو، اور اپنے اللہ نو یاد کرو، اپنے اللہ نو یاد کرو، وما علینا الا البلاغ المبین۔